کوئٹہ میں وزیر اعظم شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ بجلی جو ان سے آتی ہے اپنا فیوز سے، اس سے ہٹا کے شمسی توانائی پہ ہم لے کے جانے کا آج ابھی معاہدہ ہوا ہے وفاق کے درمیان اور بلوچستان حکومت کے درمیان۔ اس سے 28,000 کسان مستفید ہوں گے اور تقریباً 80-90 ارب روپے سال کے جو وفاق یہ جو بجلی کے بل نہ ادا ہونے پر ہر سال جو وہ خسارہ بھرتا تھا اور وہ 80-90 ارب روپے بالکل ضائع ہوتے تھے، وہ ضائع ہونے سے بچ جائیں گے۔ اگر پچھلے 10 سال کا تخمینہ لگایا جائے تو اوسطاً 500 ارب روپے وفاق کے ضائع ہو گئے، چونکہ بجلی کے بل ملتے نہیں تھے اور کسانوں کو کبھی 2 گھنٹے کبھی 3 گھنٹے بجلی ملتی تھی، وہ ساری بجلی یعنی غائب چوری ہوتی تھی۔ آج وفاق اور بلوچستان حکومت کے تعاون سے آج ایک لینڈ مارک معاہدہ یہاں پر ہوا ہے، جس سے نہ صرف سستی بجلی ملے گی ٹیوب ویلز چلانے کے لیے شمسی توانائی سے، بلکہ یہ جو ہر سال 90 ارب روپیہ وفاق بھرتا تھا اور وہ بالکل پیسہ ضائع چلے جاتا تھا، وہ ختم ہوگا۔ سستی بجلی ملے گی انشاءاللہ اور جو کھیت جو ہیں وہ سیراب ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا آج یہ فیصلہ ہوا ہے اور وزیر اعلیٰ صاحب نے مجھے یقین دلایا کہ 3 مہینے میں انشاءاللہ اس منصوبے کو وہ پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ یہ انشاءاللہ 3 مہینے میں مارکہ سر کریں گے تو ہم انشاءاللہ ان کو اسلام آباد بلا کر پبلکلی اس کی تحسین کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب اگلا قدم پورے پاکستان میں 10 لاکھ ٹیوبل جو مہنگے تیل سے چلتا ہے اور وہ تیل امپورٹ کرنے کے لیے $3.5 ارب ہر سال ضائع ہوتے ہیں، اس کو بچانے کے لیے ہم انشاءاللہ ایک بزنس ماڈل لے کے صوبوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس کو ہم عملی جامہ پہنائیں گے۔ میں آج جہاں پر اپنے بھائی وزیر اعلیٰ صاحب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، گورنر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بلوچستان کی کابینہ کو اور بلوچستان کے عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں وفاقی وزراء خاص طور پر وزیر جو ہمارے پاور ہیں اویس لغاری صاحب، جناب سیکرٹری پاور راشد لنگڑیال صاحب، جناب وزیر خزانہ کو اورنگزیب صاحب کو، ایم او ایس خزانہ علی پرویز صاحب کو، سیکرٹری فائنانس چودھری امداد بھوسال صاحب کو اور لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب کا اور اپنے سیکرٹری ان کا اسد گیلانی صاحب کا اور عاد خان چیمہ صاحب کا اور عطا تارڑ صاحب جو یہاں پر سب موجود ہیں، چیف سیکرٹری بلوچستان کا، میں آپ سب کا فرداً اور اجتماعاً شکریہ ادا کرتا ہوں اور وزیر اعلیٰ صاحب کو شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے اس منصوبے کے لیے بڑا بھرپور انہوں نے کاوش کی۔ اللہ تعالیٰ اس معاہدوں کو اب اس کی عملی تعبیر جو ہے وہ انشاءاللہ ایک صدقے دل سے شفاف طریقے سے محنت سے اس پر عمل ہوگا اور وفاق سے میں آپ کا پوری طرح اس کے ہاتھ بٹاؤں گا۔ اور یہاں پر کوئی مولانا صاحب ہیں جو دعا فرمائیں؟ جان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنر بلوچستان جناب جعفر خان مندوخیل صاحب اور وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب نواب سرفراز بگٹی صاحب، انتہائی قابل احترام وفاقی وزراء جام صاحب، صدر اویس لغاری صاحب، لا منسٹر تارڑ صاحب، انفارمیشن منسٹر تارڑ صاحب، منسٹر آف اسٹیٹ
परवेज साहब, सेक्रेटरी पावर लंगड़ियाल साहब, चीफ सेक्रेटरी IG पुलिस, और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बलूचिस्तान के ऑनरेबल मेंबर ऑफ कैबिनेट और ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बलूचिस्तान की हुकूमत मुंतखब होने के बाद पहली मरतबा यहाँ पर कोयटा हाज़िर हुआ हूँ, तो मैं एक मरतबा फिर गवर्नर बलूचिस्तान को और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान को और बलूचिस्तान की काबीना के तमाम मेंबरान को फ़र्दन और इज्तमान दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि चीफ मिनिस्टर साहब की एक शानदार लीडरशिप में आप यकीनन बलूचिस्तान के अवाम की भरपूर उनकी खिदमत करेंगे और बलूचिस्तान के अंदर एक तरक्की और खुशहाली का आप इनकलाब लेके आएंगे। गवर्नर साहब भी बहुत मंजे हुए सियासतदान हैं और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि इनकी भी जो आइनी जो ज़िम्मेदारियां हैं वो बहुत अच्छी तरीके से ये उनको अदा करेंगे। आज जबकि मैं पहली मरतबा यहाँ पर हाज़िर हुआ हूँ मुंतखब हुकूमत के मार्ज़ वजूद में आने के बाद, तो मुझे दिल की अथाह गहराइयों से इस बात की बहुत खुशी है और मैं ये कहने पर मुझे बहुत यानी एक बहुत खुशी महसूस हो रही है कि यहाँ पर जो बिजली से चलने वाले जो ट्यूबवेल्स हैं, ये एक दरीना मसला है। और इस हवाले से अगर मैं तारीख़ी पस मंज़र अगर बयान करूं इख्तिसार के साथ, तो ये कहने दीजिए कि वफाक पिछले कई सालों से ये जो बिजली के ट्यूबवेल जो चलते हैं, इस मद में अगर मैं ये यूँ कहूँ कि पिछले 10 साल में कितना वफाक ने पैसा दिया बलूचिस्तान के बिजली के ट्यूबवेलों की बिजली के बिलों की मद में, तो 500 अरब रुपए से कम नहीं है। और ये हर साल ये पैसा 70-80 अरब रुपए ये यहाँ पर आता रहा। और तल्ख़ हकीकत ये है कि वो बिजली के बिल्स अदा नहीं हुए, वफाक ने ये बोझ उठाया। अब मुझे बताएं कि एक तरफ वफाक ये बोझ उठा रहा है, सिर्फ ये एक मत नहीं है, मैं इसकी कई जहतें यहाँ बयान कर सकता हूँ, बलूचिस्तान के हवाले से नहीं, पूरे पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन चूँकि मैं यहाँ पर हाज़िर हुआ हूँ, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक बहुत एक अहम सूबा है। बड़े प्यारे यहाँ के अवाम हैं, हमारे बहन और भाई, चाहे वो बलोच हैं या पश्तून हैं, चाहे वो बलोई हैं, चाहे वो सेटलर्स हैं, ये जो भी हैं, पाकिस्तान का एक इंतहाई अहम और ख़ूबसूरत इलाका है बलूचिस्तान। तो वहाँ पर अगर वो तरक्की की दौड़ में पीछे है, उसकी कई वजूहात हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की उस वक़्त तक तरक्की नहीं कहलाएगी पाकिस्तान की, अब तक के बलूचिस्तान का सूबा उस तरक्की की दौड़ में बराबर का शरीक ना हो। यही वजह है कि 2010 के NFC में, तो उस ज़माने में जो उस ज़माने के वज़ीर आला थे मेरे भाई जनाब असलम रईसानी साहब, लाहौर में 3 दिन हम बैठे रहे, चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स। और मैं बड़े इनकिसारी से मगर बड़ी खुशी के साथ ये ऐलान कहना चाहता हूँ कि वो NFC अवार्ड जो कि वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की सरबराही में वो उनकी बड़ी उस पर कॉन्ट्रीब्यूशन है, उस ज़माने के सदर जनाब आसिफ ज़रदारी साहब की बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है, चारों वज़राए आला की बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन। लेकिन मेन कॉन्ट्रीब्यूशन पंजाब की थी, जिन्होंने अपने जो हिस्सा था वो उसमें से कई अरब रुपए रकूम निकाल कर NFC में डाला, बलूचिस्तान की डिमांड को पूरा किया कि हमारा जो बजट है उसको 100% बढ़ाया जाए
اس کو ہم نے کیا. اسی طرح جو صوبہ کے پی اس کا فرنٹ لائن اسٹیٹ تھا اور ابھی بھی ہے بلوچستان. اس کے بعد بے شمار قربانیاں دی ہیں کے پی کے عوام نے, بلوچستان کے عوام نے, سندھ کے عوام نے, پنجاب کے عوام نے, ہمارے افواج پاکستان کے افسروں, سپوتوں, ان کے بچوں نے, سپاہیوں نے, پولیس نے. میں تفصیل میں جائے بغیر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے وہاں پر جو ٹیررزم کے خلاف لڑنے کے لیے جو ہم نے کے پی کے لیے ہم نے رقم مختص کی, وہ بھی پنجاب نے اس کو کنٹریبیوٹ کیا. اور بلوچستان کا یعنی 11 ارب روپے سالانہ پنجاب آج تک دیتا چلا آ رہا ہے. یہ 2010 میں ہوا تھا, آج 2023 24 ہے, 14 سال گزر گئے ہیں. تو یوں کہہ لیجئے کہ 150-60 ارب روپے پنجاب اپنے حصے کا دے چکا ہے. لیکن باخدا میں اس لیے ذکر نہیں کر رہا کہ میں کوئی سیاسی بات کرنا چاہتا ہوں. دل سے ہم نے یہ فیصلہ کیا, پنجاب اسمبلی نے فیصلہ کیا, اور میں بطور ایک پاکستانی میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ بلوچستان کے لیے یہ ہم نے کیا. اور آج یہ وزیر اعلیٰ آئے ہیں, ان وسائل کو بہت اچھی طرح آپ کے ساتھ مل کر استعمال کریں گے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا جو بہت بڑا جو فیصلہ جس کا میں یہاں پر اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 27,000 ٹیوبویلز ہیں بلوچستان میں جو لگے ہوئے, ان کے اوپر پورا دن بجلی آنی چاہیے. وہ نہیں آتی, 3 گھنٹے, کبھی 5 گھنٹے, کبھی 6 گھنٹے, اس لیے کہ بجلی کے بل ادا نہیں ہوتے. اور وہ سارا بوجھ وفاق اٹھا رہا ہے کئی سالوں سے, جو میں نے آپ کو کہا کہ تقریباً 500 ارب روپے بنتے ہیں. یہ 500 ارب روپے اگر سبسڈی جو کہ ضائع ہو رہی ہے, یعنی بالکل گوئنگ ڈاؤن دا ڈرین, اگر یہ پیسہ 500 ارب روپیہ بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کے اوپر لگا ہوتا تو بلوچستان کی ترقی اور تقدیر کہاں پہنچی ہوتی, خوشحالی کا سفر کتنا آگے نکل گیا ہوتا. لیکن یہ 500 ارب روپیہ وفاق نے دیا, مگر 100% ضائع ہو گیا کیونکہ وہ بل ادا نہیں ہوتے, اور یہ پیسہ وفاق نے دیا جو کہ اٹس گوئنگ ڈاؤن دا ڈرین. آج الحمدللہ جو ہم نے اس حکومت نے, میرے لیڈر میاں محمد نواز شریف, وہ میرے اپنا صدر بھی ہیں اور میرے رہبر بھی ہیں اور لیڈر بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں اور باپ جگہ ہیں, ان کی سربراہی میں, اور ہماری جو یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس میں جناب بلاول بھٹو صاحب, جناب آصف زرداری صاحب, ان کی بڑی اس میں کنٹریبیوشن ہے. وہ اس پارٹی کے اس کولیشن کا حصہ ہیں. اس طرح باپ پارٹی کے ہمارے ساتھی ہیں, ایم کیو ایم کے ساتھی ہیں. تو یہ فیصلہ یہ ہم نے کیا ہے کہ یہ باپ ختم ہونا چاہیے کہ ہر سال 80-70-90 ارب روپے وفاق ادا کرے. اس کا ہم نے نظام یہ بنایا ہے کہ یہ 27,000 ٹیوبویلز جو کہ بجلی پہ چلتے ہیں, اس کا بجلی کا کنیکشن ختم کر کے ان کو سولر کے کنیکشن دیے جائیں گے. اور وہ سولر کا جو ماڈل ہے, وہ ساری بات ہم نے طے کر لی. آج معاہدے کے اوپر بھی دستخط ہوں گے انشاءاللہ. تو وہ سولر پر چلیں گے تو وہ کسان سولر پہ ٹیوب ویل چلائے گا, اپنی زمین کو وہ پانی دے گا, زرخیز کرے گا, اور وہ بجلی بہت سستی, یعنی سولر پر جو بجلی آج چلتی ہے وہ دنیا میں سستی ترین ہے, حتیٰ کہ پن بجلی سے بھی وہ سستی ہے. یعنی اتنی سستی بجلی آج دنیا میں کوئی اور بجلی کا نظام مہیا نہیں کر سکتا. تو وہ سولر پہ چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ تقریباً 28,000 یہ جو ٹیوبویل جو ہیں, فیڈر جو ہیں, وہاں سے ان کا کنیکشن کاٹ دیا جائے گا اور ان کسانوں کو یہ سولر پینلز مہیا کیے جائیں گے. اور اس طریقے سے سستی بجلی بھی سستی ہوگی. وفاق جو بوجھ کئی سالوں سے جو اٹھا رہا تھا 80-90 ارب روپیہ سال کا, وہ بتدریج ختم ہوگا. کیونکہ نواب صاحب نے مجھے یہ کمٹمنٹ کیا کہ 3 مہینے میں یہ سارے یہ 28,000 ٹیوبویلز کے کنیکشن سولر پہ لگ جائیں گے. یہ 3 مہینے کا نواب صاحب نے کمٹمنٹ پوری کی تو ان کو ہم انشاءاللہ ایک عوامی ان کو ایک باقاعدہ ریکگنیشن دیں گے. کیونکہ یہ کوئی اپنا چھوٹا حجم نہیں ہے, ایک بڑا چیلنج ہے کہ 28,000 ٹیوبویلوں کو آپ 3 مہینوں میں آپ کنیکشن لگا دیں گے. اس کی ساری ذمہ داری میں نے آپ کابینہ کے اوپر, نواب صاحب کے اوپر ہے کہ وہ لگائیں گے.
شفاف ترین طریقے سے، مجھے پورا یقین ہے. اور میں کوئی یہاں پر لیکچر دینے نہیں آیا، لیکن میری ایک بڑی مخلصانہ تجویز ہے. میں پہلے بھی نواب صاحب کو بتا چکا ہوں کہ گو فار لارج پروکیورمنٹ. اگر آپ اس کی مثال سیدھی ہے کہ 28,000 اگر لیٹ سے سولر پینلز آنے ہیں 28,000 ٹیوبویلس کے لیے، تو آپ 2-4 کمپنیاں جن کو ہائر کریں گے، 2-2 4-4 5-5 ہزار آپ ان سے لے لیں، تو جتنا بڑا حجم ہوگا قیمت اتنی کم ہوگی. اگر آپ انڈیویجول کسان کے حوالے کریں گے، جی آپ یہ لیں 20 لاکھ روپے اور لے لیں اور لگائیں یہ اپنا سولر پینل، تو اس کی قیمت اور 3,000-4,000 پینلز کی قیمت کا زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن یہ فیصلہ نواب صاحب کا ہے اور آپ کا فیصلہ ہے. میں اس میں قطعاً مداخلت نہیں کروں گا. آئی لیو اٹ ٹو یور ججمنٹ کہ کس طریقے سے آپ کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ ایک بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں. میں جب سے آپ وزیر اعلیٰ بنے ہیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کی جو آئیڈیاز ہیں میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. تو یہ آج اور 3 مہینے میں اگر جب یہ لگ جائیں گے تو 28,000 ایک تو اپنا ٹیوبویلوں کو اپنا مہنگی بجلی سے ہٹ کر سستی بجلی مل رہی ہوگی، اور جو بجلی کے بل نہیں ادا ہوتے تھے، چوری ہو رہی ہے، وہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ ہے وہ ریفارم ایجنڈا جو کہ یہ کولیشن گورنمنٹ اور جو میرے قائد میاں محمد نواز شریف نے جو ان کی سوچ ہے، یہ اس کی عکاسی ہے. یہ ہماری مشترکہ کاوش ہے. یہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت، یہ مشترکہ ہماری سوچ ہے. اور اس میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس منصوبے میں جہاں پر وفاق کے میرے جو آنریبل منسٹر ہیں جناب سردار اویس لغاری صاحب، ان کی پوری کاوشیں ہیں. سیکرٹری جو ہمارے پاور کے ہمارے چودھری راشد لنگڑیال، ان کی کاوشیں شامل ہیں. وہاں پر ہمارے منسٹر آف فائنانس اورنگزیب صاحب وہ یہاں نہیں ہیں. منسٹر آف اسٹیٹ وہ یہاں موجود ہے. سیکرٹری فائنانس ان کی کاوشیں، جناب لا منسٹر جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب کی قانونی جو منہ شگوفی ہیں ان کو حل کرنے کے لیے، اور پھر جام صاحب ظاہر ہے بلوچستان سے ان کا تعلق ہے. اور پھر خاص طور پر اپنا وزیر اعلیٰ کا میں یہ بات کہے بغیر نہیں رہ سکتا. جتنا فالو اپ میں نے اس منصوبے میں ان کا دیکھا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے دل سے بہت خوشی ہوئی. اس لیے آپ ان کی بھرپور انتظامیہ لگا. تو آج ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اس میں 70% اس منصوبے کے لیے وفاق فنڈ مہیا کر رہا ہے، اور 30% بلوچستان کی گورنمنٹ یہ فنڈ مہیا کر رہی ہے. اور اس طرح انشاءاللہ یہ منصوبہ 3 مہینوں میں مکمل ہوگا. یہی ہے وہ ریفارم ایجنڈا جو اس حکومت کا جو ایک سب سے بڑا ایک پلر ہے، اور جس کے لیے ہم سب مل کر ہمارے ہر جگہ جا رہے ہیں، ہر جگہ اپنے سر کھپا رہے ہیں کہ انشاءاللہ محنت کریں گے مل کے تو اس قوم کا بھلا ہوگا، اور پاکستان ضرور انشاءاللہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکے گا. اس حوالے سے جو ذمہ داروں نے اب جو اپنی کاشتکاری کے لیے ان کو کرنا ہے، 1 مہینے کے لیے ہم نے اور 4 ارب روپیہ ہم نے وہ بھی وفاق نے کہا کہ ہم ادا کریں گے تاکہ ان کی جو کاشتکار کو، کسان کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور وہ اپنی یہ جو اپنا یہ جو 1 مہینے کا عرصہ جو ہے وہ پوری تندہی سے بغیر کسی خوف کے وہ بھی وفاق ادا کرے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا انقلابی یہ ایک ریفارم پیکج آج ہم طے کیا. اور اسی حوالے سے پورے پاکستان میں تقریباً 10 لاکھ ٹیوبویلز ہیں جو کہ تیل پر چلتے ہیں. اب وہ تیل کی جو امپورٹ ہے اس کا اگر بل میں آپ کو تخمینہ بتاؤں $3.5 ارب. اب بتائیے کہ اگر جس طرح آج ہم نے یہ فیصلہ کر کے 80-90 ارب روپے سال کے بچائے ہیں اور بچائیں گے انشاءاللہ، تو یہ صرف تیل پر چلنے والے جو ٹیوبویل ہیں ان کا صرف امپورٹڈ جو ان کا جو بل ہے تیل کا وہ 700 ارب روپے. اس سے ہٹ کر
جب سولرز پہ وہ ان کے ٹیوب ویل چلیں گے تو کتنی سستی بجلی کسان کو ملے گی. یہ مل کر ہم انشاءاللہ ہم نے ایک بزنس ماڈل آلموسٹ اس کا خاکہ بنا لیا ہے کہ ہم صوبوں کے ساتھ مل کر ہم کام کریں گے. ان کے ساتھ مل کر ہم ان کو ان کسانوں کو بینکوں سے ان کو لون دلوائیں گے, اور ظاہر ہے کہ وہ لون جو ہے اس میں کوئی رسک نہیں ہوگا. دیکھیے کہ تیل سے اپنا وہ کسان جو بجلی بنا رہا ہے کتنی مہنگی, اور سولر سے بنائے گا وہ کتنی سستی. حکومت پاکستان $3.5 ارب دے کر اپنے یعنی جو قیمتی جو زر مبادلہ ہے انتہائی محدود, وہ اس سے جان چھوٹے گی. منسٹری آف پاور, منسٹری آف فائنانس اور پلاننگ منسٹرز میں لیڈ لیں گے, اور صوبوں کے ساتھ بیٹھ کر بہت جلد ہم یہ ماڈل بنائیں گے, اور بینکوں کے ساتھ میں ڈائریکٹلی انشاءاللہ انٹریکٹ کروں گا, اور ایک بہت بڑا یہ ایک ریفارم پیکج ہے, اسٹرکچرل ایک ڈیپ روٹڈ اسٹرکچرل چینج آئے گی انشاءاللہ, جس کے لیے یہ حکومت مارج وجود میں آئی ہے. آج اگر قرضوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں, قرضوں میں اگر جکڑے ہوئے ہیں, اور قرضوں نے اگر ہماری نسلوں کو بھی ان کی جو ہے ان کو بھی مارٹگیج کر دیا ہے, تو اس سے بڑا ظلم اور زیادتی 76 سال میں کوئی ہو نہیں سکتی تھی. آج اگر ان سے اپنا جان چھڑانے کے لیے اور ان بیڑیوں سے کو کاٹنے کے لیے اگر ہم سب مل کر اکٹھے ہو کر وفاق اور صوبے اور متعلقہ ادارے مل کر اگر کام کریں گے, تو آنے والی نسلیں ہمیشہ آپ کو دعائیں دیں گی اور یاد رکھیں گی. اور اگر ہم نے آج اس موقع کو خدا نہ خواستہ کھو دیا تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا نیکسٹ فیز یہ ہے کہ پورے پاکستان میں تیل میں چلنے والے سے جو ٹیوب ویل جو 10 لاکھ ہیں ان کے لیے یہ منصوبہ, اس کا بزنس ماڈل ہم بہت جلد لے کے آئیں گے. اور جو بجلی سے باقی صوبوں میں چلتے ہیں بجلی سے ٹیوب ویل, وہ شاید 2.5-3 لاکھ ان کی تعداد ہے. تو یہ ایک ہمارا اسی آج کی نشست سے اس کے بعد ہمارا یہ بڑا ایک کوانٹم جمپ ہوگا, ایک بہت بڑا ہم انشاءاللہ یہ چھلانگ لگانی ہے نیشنل انٹرسٹ میں. آج بلوچستان میں جب میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وفاق نے اس سال بجٹ میں بلوچستان کے لیے یہ دانش اسکولوں کا اپنا اس کی بجٹ میں اس کی باقاعدہ اس کی ہم نے ایلوکیشن کی ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ باقی صوبے کہیں کہ جناب ہمیں, لیکن باقی صوبوں کے پاس بہت اللہ نے وسائل دیے ہیں NFC سے. بلوچستان کو بھی NFC سے حصہ ملتا ہے, مگر ان کا جغرافیائی جو چیلنج ہے وہ بہت بڑا ہے. سب سے بڑا صوبہ ہے یہ اپنا ان ٹرمز آف رقبہ, لیکن آبادی سب سے چھوٹی ہے, لیکن فاصلے بہت بڑے. تو اس لیے ان فاصلوں کو مینیج کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, اس کے لیے وسائل چاہیے. اس لیے ہم نے یہاں پر وفاق سے دانش اسکولوں کو بھی ہم نے یہاں پر رکھا ہے. اسی طریقے سے جو 1000 ہم نے بچوں کو چین بھجوانا ہے, میں بات کر کے آیا ہوں, جو گریجویٹس ہیں جنہوں نے زرعی یونیورسٹیوں سے ڈگریاں حاصل کی ہیں, ان کو عملی میدان میں زرعی ٹریننگ دینے کے لیے کہ کپاس آپ نے کس طرح بڑھانی ہے, آپ نے چاول کی پیداوار کو کس طرح بڑھانا ہے, آپ نے میز کی پیداوار کو, گندم کو, لائف سٹاک کو, یا کن اجناس میں آپ نے آگے جانا ہے, کن کو آپ پیچھے چھوڑ رہے ہیں, کون سی جنس ہے جو کہ پانی زیادہ کنزیوم کرتی ہے, کس طرح آپ نے پانی کا بہترین استعمال کرنا ہے. ان تمام چیزوں کی ٹریننگ کے لیے 1000 بچے وفاق اپنے وسائل سے ٹریننگ کے لیے چین بھجوائے گا. میں وہاں پر ان سے بات کر آیا ہوں. تو چاروں صوبوں کے جو بچے اور بچیاں ان کو میرٹ پر جو ہائی اچیورز ہیں, کوئی سفارش نہیں, ہائی اچیورز میرٹ پر ان کو بھیجیں گے, اور انشاءاللہ وہ ٹریننگ ان کو دلوائی جائے گی, جس میں بلوچستان کا جو حصہ ہوگا وہ باقی صوبوں سے 10% زیادہ ہوگا, آبویسلی فار دا ریزن دیٹ جسٹ مینشنڈ. اسی طریقے سے IT کی ٹریننگ کے لیے ہواوے سے ہم نے 3 لاکھ سالانہ بچوں اور بچیوں کی ٹریننگ کا وہاں پر ہم ان سے معاہدہ کر کے آئے ہیں, اور اس میں چاروں صوبوں کے آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, ان کے بچے اور بچیاں شامل ہوں گی, اور پھر یہاں پر بھی بلوچستان کو 10% کا کوٹا ہم زیادہ دیں گے. تو یہ ہے آج کی گفتگو کا محور. اور چونکہ IMF سے ہماری مجبوری ہے, اور ابھی ہمارے جو بہت قابل محنتی
وزیر خزانہ ہیں، ان کا آج بیان بھی چھپا ہے کہ اگر ہم نے ریفارمز نہ کی، اگر ہم نے بڑے ہم نے کڑوے فیصلے نہ کیے تو پھر جو 3 سال کیا اس کے بعد بھی پھر خدا نخواستہ ہمیں IMF جانا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈوب مرنے کا مقام ہوگا اگر 3 سال بعد پھر دوبارہ ہم IMF جائیں. اس کے لیے آج ہم اس کی تیاری کریں اور آج ہم مل کر کام کریں. آج اپنی جو وسائل جو ان کو ہم جنریٹ کریں گے، محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں بہت کرم فرمائے گا. کل میں کراچی میں تھا، اپنا پورٹس کی میں نے پریزنٹیشن لی. میں آپ کو کیا بتاؤں، اپنا لیس سیٹ دا بیٹر. بہرحال وہ انشاءاللہ مل کر ہم سب ان چیزوں کو ٹھیک کریں گے. تو IMF کے حوالے سے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، مریم نواز صاحبہ کا، جنہوں نے جو صوبوں کے ساتھ IMF کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں وہ انہوں نے آلریڈی ہمیں اپروول دے دی ہے. سندھ میں کل اپنے بھائی مراد الشاہ صاحب سے میں گزارش کر کے آیا تھا دوبارہ. انہوں نے کہا تھا آج انشاءاللہ وہ انشاءاللہ اس کو اب ٹیک اپ کر رہے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ. اور بلوچستان سے میں ہاں سمجھوں آپ کی طرف سے؟ جی بالکل ہاں سمجھوں. تو میں مہربانی آپ کی کہ نواب صاحب نے آپ کی کابینہ کی بھی ہاں ہے نا جناب، بہت مہربانی آپ کی. تو بلوچستان نے بھی اپروو کر دیا یہ. اور ایک کام اور KP کے وزیر اعلیٰ سے میٹنگ ہو چکی ہے ہمارے فائنانس منسٹر کی، اور دے آر ان ٹچ. انشاءاللہ وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اس طرح اسی مہینے ہم نے IMF کا پروگرام اس کو کلوز کرنا ہے، اور پھر دن رات ایک کر کے ہم نے انشاءاللہ جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اس کو ختم کرنا ہے. اور اٹ از مشکل ہے، ناممکن نہیں. دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں ہے، مشکل ہوتے ہیں. اور مشکلوں سے گزر کر بڑی بڑی قوموں نے جو آج بن گئی ہیں، ان کی کل حیثیت کیا تھی؟ وہ انہوں نے قربانیاں دیں، محنت کی. جرمنی کو لے لیں، آپ جاپان کو لے لیں، آپ اور ملکوں کو لے لیں. چین دیکھیں، ہمارا انتہائی اپنا بہترین دوست آج دنیا کی دوسری طاقت بن چکا ہے. تو پاکستان کیوں نہیں بن سکتا؟ انشاءاللہ بنے گا اگر آپ لوگ اس بات کا فیصلہ کر لیں. ہم نے اس سارے معاملات کو حل کرنے کے لیے یہ سخت فیصلے اس لیے نہیں کیے کہ ہم قیامت تک اس طرح عوام کو اس مہنگائی میں اور اس میں ہم ان کو اپنا دیکھتے رہیں. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب خوشحالی آئے گی، لیکن پہلے قربانی اظہار سے کام لینا پڑے گا. اس لیے سخت فیصلے لیے گئے. لیکن انشاءاللہ آپ کل دیکھیں گے، کل میں اسلام آباد میں ایک اور عوام کی کچھ ان کے اشک شوئی کے لیے ہم نے منصوبہ تیار کیا ہے تاکہ عوام کو، غریب عوام کو، عام آدمی کو پورے پاکستان میں ان کو ہم کچھ ریلیف دیں گے. وہ میں کل اسلام آباد میں اس کے لیے بات کروں گا. میں آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے. اور محترم گورنر صاحب کو اور وزیر اعلیٰ صاحب کو میں یہ ختاماً یہ کہوں گا کہ وفاق آپ کے ساتھ ہے ہر اچھے کام کے لیے، ہر بلوچستان کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے آپ کے ساتھ ہے. اور انشاءاللہ جو بھی ہم سے بنا ہم کریں گے. لیکن اگر آپ نے بلوچستان میں سرمایہ کاری کرنی ہے، اگر KP میں سرمایہ کاری ہونی ہے، اگر پنجاب میں، اگر سندھ میں، تو پھر سیکورٹی از آور نمبر 1 ریکوائرمنٹ. سیکورٹی از آور نمبر 1 ریکوائرمنٹ. اس کے لیے آپ سب اپنے کوئی لورالائی سے ہے، کوئی خاران سے ہے، کوئی کوئٹہ سے ہے، کوئی دال بندین سے ہے، کوئی چمن سے، آپ کو اپنے علاقوں کی سیکورٹی کے چیلنج کا اچھی طرح علم ہے. وہ ہم سب نے مل کر اس کو کرنا ہے. میں چین ابھی ہو کے آیا ہوں، ان میں چینی قیادت نے مجھے کہا کہ پرائم منسٹر وی ڈونٹ گو ٹو ڈینجرس ایریاز بٹ پاکستان از آر گریٹ فرینڈ اینڈ فار پاکستان وی ول ٹیک رسک. اس سے بڑی اب ناموشی اور امبیرسمنٹ کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اب دیکھیے آپ کے گوادر کا، میں کوئی شکایت نہیں کر رہا. 2022 اور 23 کے درمیان میں نے گوادر کے شاید 6 7 8 دورے کیے ہوں. بلوچستان کے باقی علاقوں میں بھی دورے کیے جب سیلاب آیا. مگر گوادر میں وہ جو آپ کا بن رہا تھا سیف سٹی، اب میں جو حکومت ہماری بنی تو مجھے پتہ لگا وہ انہوں نے بند کر دیا. اب اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ سنگین مذاق کیا ہو سکتا ہے. تو مجھے وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ انہوں نے دوبارہ اس کو ایوارڈ بھی کر دیا، کانٹیکٹ ایوارڈ کر دیا ہے. اب بتائیے کہ گوادر جس نے انشاءاللہ بلوچستان کے لیے اپنا جو ریکارڈنگ کی کانیں ہیں، اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ گوادر آپ کے لیے ایک بہت زیادہ انکم کا سورس بنے گا. اور دنیا میں ایک بہترین کمرشل آپ کی پورٹ آپ اپنی کی بندرگاہ بنے گی. اور وہاں پر
چین آپ کو ایک گرانٹ کے طور پر ایئرپورٹ دیتا ہے، وہاں پر گرانٹ کے طور پر آپ کو چین وہاں پر آپ کو ہسپتال دیتا ہے، اور آپ کے لیے پوری طرح تیار ہے گوادر کو ایک بہت شاندار پورٹ بنانے کے لیے. اور چینیوں کی ہم اپنے آپ سے، چینیوں سے نہیں، اپنے آپ سے دشمنی کر رہے ہیں. اور جو دشمن ہیں جو چینیوں کے خلاف یہ کرتے ہیں وہ پاکستان اور چین دوستی کے دشمن ہیں، وہ سی پیک کے دشمن ہیں، وہ پاکستان کی بلوچستان کی جو خوشحالی اور ترقی اس کے دشمن ہیں. میں خدا کی قسم آپ کو کہا کہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات نوٹ کر لیں. اور وہ جو طاقتیں ہیں وہ خارجی طاقتیں ہم سب جانتے ہیں ان کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر وسیلہ دیا ہے، تمام وسائل سے ہمیں مالا مال کیا ہے. ہمیں آپ کی بہترین آپ کی لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، آپ کی ایک بہترین فوج ہے، دنیا کی مانی دانی فوج ہے. اگر ہم مل کر اس ناسور کو ختم کرنے کے لیے ٹیررزم کو ہم کریں گے تو انشاءاللہ بڑی کامیابی ہوگی، اور سب سے زیادہ اس کا فائدہ بلوچستان کو ہوگا، کیونکہ یہاں پر اربوں ڈالر سرمایہ کاری آئے گی، اور سب سے پہلا فائق حق بلوچستان کے عوام کا ہے. یہ میں بالکل ڈے ون سے اس کے اوپر کلیئر ہوں بالکل. تو اس لیے ہم سب مل کر اس کے اوپر ہم کام کریں گے تو پاکستان انشاءاللہ اپنا کھویا مقام حاصل کرے گا. البتہ جہاں پر دوسرے ایشوز ہیں، نواب صاحب سے میری بات ہوتی رہتی ہے اور اداروں کے سربراہوں سے بھی، کہ اگر یہ جو گلے ہیں، شکایات ہیں، تو ہم مل بیٹھ کر یہاں پر کوئٹہ میں ہم حاضر ہو جائیں گے، وہاں پر سب کو بلائیں گے، بات کریں گے، اور جو صدقے دل سے بلوچستان کی خیر خواہی اور پاکستان کی خیر خواہی چاہتا ہے تو ہم اس کو گلے سے لگائیں گے. ایوری چیلنج ہیز این اپرچونٹی. تو چیلنج ہے مگر اپرچونٹی بھی بہت بڑی ہے. آپ سے ایک عظیم بلوچ پشتون اور کون ہیں جن کی اپنا مخلص بھی ہیں ملک کے ساتھ، عقل بھی ہے، اور ارادہ رکھتے ہیں کہ اپنے علاقوں کی تقدیر بدل دیں. تو انشاءاللہ یہ ہوگا. شرط یہ ہے کہ اپنا عمل اور عمل. ود دیز ورڈز میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.